गाड़ी इसने एक छोटे से स्टोर की तरफ मोड़ी थी। मौसम आज कदरे खुशगवार था, चमकती धूप निकली हुई थी, मगर सर्दी अब भी हड्डियों में घुस रही थी। वो गाड़ी का हीटर चलाए हुए था, फिर भी इसे अपना बदन कांपता महसूस हो रहा था। शायद सर पर चोट लगने की वजह से इसे नकाहत कमजोरी सी महसूस हो रही थी। पेरिस के इस गुंजान आबाद इलाके में इक्का दुक्का घर और दुकानें थी। इसने मुश्किल से ही ये स्टोर ढूंढा था। वो गाड़ी पार्क करते हुए बाहर निकला। वो बिना कोट के ही घर से निकल आया था। सर में दर्द की तीसें सी उठती महसूस हुई। वो टाई को खींचते हुए स्टोर की तरफ बढ़ा। पेंट की जेब में रखा मोबाइल बजा तो उसने मोबाइल निकालते कॉल रिसीव की। सर, मिस हिनावे का पासपोर्ट और बाकी कागजात नहीं मिले। इनके सामान में ऐसा कुछ नहीं था। फोन कान से लगाया। अल्तमिश की आंखों का गैस और गसब बढ़ गया। सर, मुझे लगता है मिस हिनावे का पासपोर्ट और कागजात पर हाथ तो नानी ने गायब किए हैं। अल्तमिश की रगें खिंच गई थी। वो फोन पेन की जेब में डालते वहीं खड़े अपने इश्तियाल पर काफी देर तक काबू पाता रहा। आंखें खून हो रही थी। टीसों की जद में पूरा वजूद आया था। वो अपने सर को दोनों हाथों से थाम गया था। सब कुछ एक लम्हे के लिए धुंधला सा नजर आया था। अल्तमिश ने फोन जेब से निकालते सफेद बुलडॉग की तरफ से मौसूल होने वाला मैसेज देखा। बैकग्राउंड पर लगी सफेद कुत्ते की तस्वीर से ढेरों सुकून दे गई थी। अपने ही मोबाइल पर थूक देने को दिल चाहा। इस कुत्ते की तस्वीर भी अपने मोबाइल फोन में गवारा ना थी। खुद को समझाते जमीन पर थूका था। आंखें मीचते महूज पर काबू पाया था। वो अपने सूजे पपूते बमुश्किल खोलते मैसेज पढ़ने लगा। जैसे जैसे पढ़ता गया इसका खून रगों में भड़कता रहा। हिनावे की गुमशुदगी की रिपोर्ट बतौर खास पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई है। साथ तुम्हारा नाम भी दे दिया है। और हाँ, हिनावा की ड्रेस के साथ जिसने छेड़छाड़ की वो मुझे मिल गया है। अल्तमिश ने मोबाइल वापस जेब में डाल दिया था। वो लब खींचे स्टोर की जाने पड़ गया था। स्टूडियो के ऑफिस में बैठे इसकी सुनहरी आंखों में कुछ अजब था। महा अंदर दाखिल होते ठिठक कर रुक गई थी। वो मेज पर बैठा हुआ था। एक पांव फर्श को छू रहा था, दूसरा कदरे ऊंचा आसमानी रंग की जीन्स पर। वो आसमानी रंग की जर्सी नुमा टी शर्ट पहने हुए था। स्लीव्स कोहनियों तक मोड़े था। पैरों में सफेद और सुर्ख रंग के स्निकर्स थे। अपने घुंघराले बालों में उंगलियां फेरते माहा को देखते मुस्कुराया था। माहा को इसकी आंखें स्कैन करती लगी। माहा ने थूक निकला था। फरहाद तो रानी से इसे खौफ सा आया था। वो मेज से उठते माहा की तरफ बढ़ आया। मेज से पैकेट उठाना न भूला था। माहा इसके कदमों पर निगाह जमाए। दरवाजे के साथ जा लगी। फरहाद तो रानी का एक चेहरा ना था, कई चेहरे थे, कई मखौटे, कई नकाब थे। वो पुरसुकून नजर आता तो तूफान आते थे। माहा, तो मुझे बेहद पसंद आ चुकी हूँ। मैं? माहा ने अचंभे से अपने सीने पर उंगली रखी। फरहाद दुर्रानी औरतों से ऐसी भी बातें करता है? स्टूडियो के दूर दीवार हैरान और महाशस्त्र थी। झूठ है ये। मुझे औरतों में दिलचस्पी नहीं। मुझे तुम पसंद आ गई हो माहा। वो इसके गिर्द दरवाजे पर दोनों हाथ जमा किया था। फरहाद दुर्रानी जैसा शानदार और पावरफुल मर्द इससे ये सब कह सकता है? बेयकीनी बजा थी। तुम जानती हो माहा, इश्माद मुझसे है। मैं ना रहूं तो इश्माद बह जाएगा। मैं ही सबको बताता हूँ, मैं ही गिराता हूँ। कितने चेहरे आए और चले गए। जिस पर मैंने हाथ रख दिया वो चेहरा सितारों की तरह चमका। इसकी आवाज गंभीर थी। माहा की आंखें खतरनाक हद तक खुल गई थी। मुझे कह रहा था, सही कह रहा था। फरहाद दुर्रानी एक नाम था, एक फिगर था। सबसे बढ़कर इसके पास कई राज थे। लेकिन तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा बदन सिर्फ मेरा है महा। मैं नहीं चाहता पर किसी की नजर भी पड़े। सर, फरहाद। वो महा के लफ्ज हलक में घुटने लगे। कुछ ना कहो। तुम सोचो, अच्छी तरह सोचो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम्हें मेरा साथ कबूल हुआ ये लिबास पहन लेना। फरहाद ने हाथ में पकड़ा पैकेट महा को पकड़ा दिया। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। पहन कर आ जाना, हम लंच इकट्ठा करेंगे। वो महा को नरमी से भींचे पीछे करते बाहर निकल गया था। ओ गॉड! फरहाद दुरानी से मोहब्बत का इजहार कर रहा था। ये कैसे हो सकता है? महा को अपने गाल भाग छोड़ते महसूस हुए। महा ने पैकेट खोला। इसमें गुलाबी रंग का खूबसूरत सा बारबी फ्रॉक था। बेहद शानदार, बेहद एलिगेंट, बेहद कीमती। महा को अपना आप हवाओं में उड़ता महसूस हुआ। फरहाद दुर्रानी इसके लिए इतनी एफर्ट्स की, इससे ये सब कहा, वो अभी भी बेयकीन थी।
कुछ पल सोच विचार करने के बाद महा ने वो फ्रॉक पहन लिया। लंच ही तो करना था। फरहाद दुर्रानी जैसे मर्द के लिए वो इतना तो कर सकती थी। एक मौका देने में क्या हर्ज था। वो सच में इसके लिए फीलिंग्स रखता हुआ तो इसकी जिंदगी बदल सकती थी। इश्मात पर इसका भी कंट्रोल हो सकता था। महा ने वो फ्रॉक पहना तो वो ऑफिस से ये मुल्हका वॉशरूम के मिरर में खुद को देखकर दंग रह गई थी। वो बेहद अच्छी लग रही थी। गोरी रंग, बहुत हद तक कबूल सूरत नकोश। मेकअप करके इसने अपने फीचर इन्हेंस कर दिए थे। कद जरा छोटा था। इस पैकेट में 6 इंच की हील्स भी थी। महा ने वो भी पहन ली थी। वाओ, महा ने खुद को देखकर सतार से अंदाज में लब गोल किए। वो अच्छी खासी थी, तभी तो फरहाद दुर्रानी इस पर मर मिटा था। वो खुद पर इतराई, बारबी फ्रॉक पहने वो बाहर आई। वो दंग रह गई थी। स्टूडियो का हाल सजा हुआ था। गोल मेज पर खाना रखा हुआ था। फरहाद दुर्रानी संजीदगी से कैंडल जला रहा था। महा एक बार फिर से परेशान हुई और इसके लिए इतनी एफर्ट्स कर रहा था। ये सब कुछ क्या वो वाकई में इतनी खास थे? ओह महा, फरहाद दुर्रानी की भारी आवाज के साथ वो आगे बढ़ी ही थी कि इसे रुकना पड़ा। चर्र की आवाज के साथ इसकी बैग जिप खुल गई थी। जितनी तेजी से जिप खुली थी इतनी तेजी से फ्रॉक शानों से फिसल गया था। महा ने जल्दी से फ्रॉक को सीने से जकड़ा। रंगत मुतगीर हुई। फरहाद दुर्रानी से देखता गहरा मुस्कुराया था। परेशान मत हो, मैंने तुम्हें नहीं देखा। हाँ, मगर कैमरे की आंख ने तुम्हें जरूर देखा है। इसने महा के सामने ही ऊपर की जानिब नस्ब कैमरे की तरफ इशारा किया। ये सब? महा की आवाज भीग गई। फ्रॉक वो सीने से जकड़ रही थी ताकि तुम्हें एहसास हो कि हर औरत की इज्जत एक जैसी होती है। वो महा की तरफ कदमों की गूंज लिए बढ़ आया। महा फ्रॉक सीने से जकड़ी रही। कदम बेख्तियार पीछे की जानिब बढ़े। फरहाद दुर्रानी के कई चेहरे थे। आखिर इसने इस पर एतबार ही क्यों किया? हिनावे के आउटफिट के साथ तुमने छेड़छाड़ की। इसके ब्लाउज की डोरियों पर ब्लेड फेरे। फरहाद दुर्रानी की आंखें संजीदा थीं। वो बगैर किसी लचक के बात कर रहा था। वो रियायत नहीं देगा, इसकी आंखें कहती थी। पूरी दुनिया के सामने हिनावे का तमाशा बन सकता था। वो बर्बाद हो सकती थी। वो मुंह दिखाने के काबिल न रहती। एक औरत होकर तुमने कैसे दूसरी औरत के साथ ये किया? वो बहुत आहिस्ते से बात कर रहा था, मगर इसके खौफ से महा का रुआ रुआ कांप रहा था। कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूं? वो पुरसुकून लहजे में बोलते कुर्सी पर जा बैठा। नहीं फरहाद, खुदा के लिए नहीं। वो जमीन पर बैठे सिसकने लगी। नाम बताओ जिसने तुमसे ये सब करवाया। महा का रंग सफेद पड़ने लगा। लाखों रुपए ले चुकी थी, अपने घर भी भेज दिए थे। इसके घर वाले इसे पैसे नहीं लौटाएंगे, वो जानती थी। एक एक की धमकियां याद आने लगी। वो अपनी नौकरी, अपना करियर तबाह कर चुकी थी। दैन तारा की तरह एक इसका करियर भी निगल चुका था। बताओ, अब की बार वो दहाड़ा था। महा चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो दी। एक इसके लबों से सिसकियों के दरमियान निकला था। फरहाद दुर्रानी मेज को पूरी कुव्वत से ठोकर मार चुका था। वो मुख्तलिफ पैकेट उठाए, दरवाजा खोलते अंदर दाखिल हुआ। जिमर खान को जमीन पर गिरे देखते इसके माथे पर पड़ी शिकनें गहरी हो गईं। वो सोफे पर बिठा कर गया था। वो फर्श की जीनत बनी थी। इस औरत को इज्जत रास नहीं आती। उसे काटदार निगाहों से देखते इसके पास से गुजरता चला गया। जिमर खान अपने हाथ पैर खोलने के चक्कर में बेबसी से फड़फड़ा रही थी। अल्तमिश मलिक सारी चीजें किचन में रखते वापस लाउंज में आया। पंजों के बल बैठे जिमर खान को देखे गया। वो सोफे के साथ टेक लगाए से ही देख रही थी। सुरमई आंखें और नम गुलाबी थी। सर पर बिठा रखा है तुम। मैंने जहां पैर रखती थी मैं वहां अपना दिल रख देता था, लेकिन तुम्हें तो हमेशा कीचड़ में तुड़ना पसंद रहा। वो जिमर के मुंह पर बंधा कपड़ा हटा गया था। जिमर अपनी बेतरतीब सांसें दुरुस्त करने लगी। अल्तमिश इसके बंधे पैर अब खोल रहा था। हाथ खोलो या बंधे रहने दो। अल्तमिश ने सवालिया अंदाज में आईब्रो झुकाए। खोलो, मुझे ईचिंग हो रही है। जिमर ने अपने दोनों हाथ इसके आगे कर दिए थे। कहाँ हो रही है? और इसके हाथ खोलने में इंटरेस्ट नहीं रखता था। जहाँ हो रही है वहां मैं खुद कर लूंगी। वो भिन्नाई थी। ऐसी कौन सी जगह है जहां मेरे हाथ ना पहुंच सकते हो? बताओ, मैं कर लूंगा। वो बसित हुआ था। तुम मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हो ना? जिमर की आवाज फर्रा गई। मैं? अल्तमिश ने अपने सीने पर उंगली रखी। तीखी गहरी आंखों में हैरानगी उमड़ आई। हाँ तुम। जिमर खान इसकी मासूमियत पर गुर्रा उठी। बेबसी क्या होती है अभी तुम्हें मालूम ही नहीं है। बेबसी का मतलब मैं अब भी तुम्हें समझाऊंगा, वो कहते इसके घुटनों पर हाथ रख गया। जिमर खान की रंगत सुर्ख पड़ी। वो एग्जैक्ट जगह पर सहला रहा था।
ایک وقت تھا تم میری بیوی تھی، دل و جان سے بے حد پیاری بیوی۔ تمہارے ہر رنگ سے میں واقف رہا ہوں۔ اچھی طرح پتا تھا دھوکہ دینا، بھاگ جانا تمہاری فطرت ہے، مگر میں گدھا سمجھتا رہا تم ایک شریف عورت بن چکی ہو، عزت دار عورت کی طرح ساری عمر میرے ساتھ گزار دو گی، لڑو گی جھگڑو گی مجھے پھٹکار برساؤ گی مگر رہو گی میرے ساتھ ہی۔ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہیں بھی گیا تو لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات اچھی ہے میری ہر جائے میں۔ وہ ہنسا تھا۔ زمر کی آنکھوں کی گہری ہوتی سرخی پر چہرے پھیر گئی۔ التمش نے گردن چکا اس کی کلائیں ابھی آزاد کرنے وہ اس کے سامنے صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ زمر کی نگاہیں اس کے ٹک ٹک کرتے بوٹوں پر تھیں۔ وہ اپنے دونوں پاؤں ہلا رہا تھا۔ اس کے بوٹوں کی ٹک ٹک پورے بنگلے میں گونج رہی تھی۔ وہ التمش کی شعلہ بار آنکھیں خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ اشمات کے CEO کمرے میں کیا کرنے گئی تھی، سوال غیر متوقع تھا، وہ غیر ضروری بھی۔ زمر خان کو تو یوں ہی لگا تھا۔ وہ الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھے گئی، اگر وہ گئی بھی تو اشمات کا CEO خود ہی تھا۔ اشمات کا CEO میں ہوں یہ تمہیں پتا تھا۔ وہ اس کی سرمئی آنکھوں کو پڑھ چکا تھا، اس لیے سوال میں رد و بدل کر لیا، البتہ آنکھوں کا قہر پہلے جیسا ہی تھا۔ مجھے پتا ہوتا تم ہو میں کبھی تمہارے کمرے میں نہ آتی، میں مر کر بھی سوچ نہیں سکتی تھی تم جس کے پاس پوٹی کوڑی نہیں تھی، باپ کا نام نہیں تھا، وہ اشمات کا CEO کیسے ہو سکتا؟ پھر کیوں گئی ہے غیر مرد کے کمرے میں؟ التمش کے بلند دھاڑ زمر کی چلتی زبان روک چکی تھی۔ تم غیر نہیں تھے، اٹکتے ہوئے کہا۔ نگاہیں التمش کی قہر بار آنکھوں میں جم گئی، ایسا لگتا تھا وہ اس کا خون پی جائے گا۔ میں غیر نہیں تھا، تم جانتی تھی۔ سوال پھر وہیں آ کر ٹھہر گیا۔ زمر خان کا حلق خشک ہوا، میں بس بات کرنے آئی تھی، بے ترتیب سانسوں کے ساتھ کہا۔ التمش کی گردن کی نسیں ابھر آئیں، رنگ خون ہوا۔ وہ صوفے کے ساتھ جا لگی تھی۔ کیا بات؟ ایک اور سوال تیار تھا، یہی کہ تم میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہے ہو؟ روتے ہوئے جواب دیا۔ اب وہ اسے ڈرا رہا تھا اور غضب یہ تھا کہ وہ ڈر رہی تھی۔ ایسا بھی ہونا تھا۔ وہ ماتمی انداز میں رونے لگی۔ کیا سلوک؟ آج سوال ختم نہیں ہوئے تھے۔ بے بسی سے زمر کا وجود لرزنے لگا تھا۔ یہ مرد سوال و جواب کرے گا اور وہ کٹہرے میں کھڑی ہوگی، یہ سب بھی ہوگا۔ وہ چیخ چیخ کر رو دی تھی۔ التمش یہ رویہ رکھے گا وہ کہاں سہن کر سکتی تھی؟ کیسا سلوک؟ وہ پکارا تھا۔ تم سب کے ساتھ ٹھیک تھے، بس مجھ سے خار کھاتے تھے، چیخ چیخ کر کہا۔ تم چاہتی تھی فرحاد درہانی کی طرح میں بھی کتا بن کر تمہارے آگے پیچھے پھروں، تمہارا دوپٹہ سینے سے کھینچوں۔ زمر بدحواس سی ہوئی، چہرہ لٹھا ہوا، وہ اپنی پین کی جیب سے قینچی نکالے ہوئے تھا، چلا کر اسے دکھا بھی دی۔ کیا کرنے لگے ہو؟ زمر پیچھے کو کھسکی، سرمیاں کے خوف سے پھیل گئیں۔ وہی کروں گا جس کے لیے یہ لایا ہوں، کاٹنے کے کام آتی ہے، گلا بھی کاٹ سکتی ہے اور زبان بھی۔ وہ نان سٹاپ کینچی چلا رہا تھا۔ زمر خان صوفے کو جکڑے کھڑی ہوئی اور پوری فورس لگائے دوڑ لگا دی۔ التمش کے خون میں دہکتے شراروں میں اضافہ ہوا۔ وہ زینے چڑھ ہی رہی تھی کہ وہ اسے کھینچتے ہوئے نیچے لے آیا۔ التمش نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کرنا، تم جو کہو گے وہی کروں گی، اور فریادیں کرتی اس کے ساتھ کھسٹ رہی تھی۔ جو کہوں گا وہی کرو گے؟ وہ اسے لیے کچن میں آیا، کمرے سے جکڑے سلیب پر بٹھا دیا۔ اب وہ اس کے گرد سلیب پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ وہ گردن اس بات میں ہلاتے کانپتی جا رہی تھی، اپنی برفیلی نگاہیں اس کے نقوش پر جمائے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں میں ذرا رحم نہ تھا۔ کیا کیا کر سکتی ہو؟ لہجہ پتھریلا، تاثرات انتہائی سپاٹ رہی، صحیح کسر اس کے پورے وجود کی بھری ابری رگیں پوری کر دیتی تھی۔ وہ خوف کی عکاسی تھا۔ میں وہ سب کروں گی جو تم چاہتے ہو۔ کیا چاہتا ہوں میں؟ تیکھی آنکھوں کے کمان اوپر کو اٹھے۔ یہی کہ مجھ پر کسی کی نظر نہ پڑے، میں تمہاری ہو کر رہوں، بس بس۔ وہ پلکے چھپکتے مسکرایا۔ بس۔ زمر نے سسکی لی۔ میری رہی کیا تم؟ یکدم وہ حلق کے بل دہاڑا تھا۔ زمر خان منہ پر ہاتھ رکھ گئے تھے۔ شیلف پر نوکدار کینچی پڑی تھی جس پر وہ ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ اشمات کے CEO کے کمرے میں آدھی رات تم چلی آئی، فرحاد درانی کے ساتھ پیرس چلی آئی۔ پورا ایک ہفتہ تم نے اس کے ساتھ پیرس کی سڑکوں کی خاک چھانے اور جیل کی سیر بھی کرائی۔ زمر کو اس کی غراہٹ غیر انسانی لگی۔ وہ اپنی زخمی ہاتھ کا مقہ بنائے سلیب پر مارتا جا رہا تھا۔ ہاتھ پھر سے زخمی ہونے لگا۔ بتاؤ کیا کروں میں؟ کیا کروں میں؟ جب جب یہ سوچتا ہوں تمہارا خون کرنے کو دل کرتا ہے۔ وہ چیخ رہا تھا۔ تم نے بھی تو ہنا بھی کچھ ہوا۔ اسے ایک رات کی پیشکش کی۔ زمر کی بات پر وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ وہ اس کے خوف سے لرز رہی تھی مگر چلتی زبان پر قابو نہ پا سکی تھی۔ تم مجھ سے کوئی بھی سوال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو، یاد رکھنا۔
وہ انگلی اٹھائے بولا تھا، بتاؤ مجھے، اشمات کا CEO تمہارے ساتھ وہ سب کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو کیا کرتی تم؟ بتاؤ، وہ آدھی رات کو تمہارے کمرے میں آنے بس بر نازیبا ویڈیو بنا لیتا، کیا کرتی تم؟ سوچو، اگر اشمات کے CEO میں نہ ہوتا۔ وہ بال مٹھیوں میں دبوچے حلق کے بل دہاڑا تھا۔ یوں چلانے پر سر میں ایک بار پھر سے درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں، مگر وہ اس درد سے مر رہا تھا جس حوالے سے دے رہے تھے۔ میں اپنی عزت کی حفاظت کر سکتی ہوں۔ زمرس کی حالت کو ایک نظر دیکھتے بولی۔ وہ بال مٹھیوں میں جکڑے آنکھیں میچے ہوئے تھا۔ زمر کی خوفزدہ نگاہ سلیٹ پر پڑی کینچی پر جا ٹھہری۔ تمہیں اپنی عزت کا خوف ہوتا تو تم کبھی فرحات ترانی پر بھروسہ نہ کرتی، تم کبھی ایک غیر مرد کے کمرے میں کبھی نہ چاہتی۔ بلڈی شیملیس وومن، وہ اس کی طرف بڑھ آیا، بلڈی چیٹر۔ زمر کی کلائی مروڑتے اس کی کینچی چھپٹ لی تھی۔ میں بس اس سے تم سے چھپانا چاہ رہی تھی۔ التمش کی سرخ سوالیاں آنکھوں پر گھبراتے ہوئے وضاحت تھی۔ لیکن مجھے کیوں لگتا ہے کہ تم یہ کینچی میرے سر پر دے مارنا چاہتی تھی۔ زمر کے سانس حلق میں اٹکی، چہرہ زرد ہوا۔ نہیں التمش، وہ سر نفی میں ہلا گئی۔ وہ ہنستے ہوئے پیچھے ہوا۔ تم سے یہی امید تھی، یہی امید ہے۔ میں تمہیں مارنے سے پہلے سوچ سکتا ہوں، مگر تم میرا خون کرنے سے پہلے 1 منٹ نہیں سوچو گی۔ وہ زخمی کرب زدہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ پکڑو اسے۔ کینچی زمر کے ہاتھ میں پکڑائے، کینچی پکڑے، اسے سہمی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ کرنا کیا چاہ رہا تھا آخر؟ کاٹو۔ زمر نے آنکھیں پھیلائے سے دیکھا، کیا کاٹنے کا کہہ رہا تھا؟ کیا؟ وہ خوف سے کانپنے لگی۔ یہ۔ التمش نے عذاب کی طرح لپٹی ٹائی زمر کے آگے کی۔ زمر نے کینچی اوپر کی، گلا نہ کاٹ دینا۔ اس کی کاٹدار آواز۔ وہ ایک لہجہ رکی، پھر خاموشی سے ٹائی کاٹنے لگی۔ جس طرح اس کے ساتھ لپٹا ہوا تھا، وہ کہاں گلا کاٹ سکتی تھی۔ زمر نے کانپتے ہاتھ سے ٹائی کا نچلا سرا کاٹ دیا۔ التمش خون ہوا تھا۔ ٹائی بھی ابھی گردن میں جھول رہی تھی، پر کتنا پڑا تھا کہ ٹائی اب آدھی کٹ چکی تھی۔ بے وقوف عورت، یہاں سے کاٹو، اس عذاب سے میری جان چھڑواؤ۔ ناٹ سے پکڑے ٹائی باقاعدہ زمر کی آنکھوں کے سامنے کی۔ زمر اب ناٹ سے کاٹنے لگی۔ ناٹ پر کینچی چل نہیں رہی تھی۔ نہیں چل رہی؟ وہ روحان سے ہوتے کہا۔ مقابل بات بات پر گھراتا تھا۔ زمر مارنے پر اتر آتا تھا، مارنے پر اتر آتا تھا۔ وہ سچ میں اس سے خوف کھا رہی تھی۔ اپنی خوبصورتی پر مان ہے بس، کسی اور کے گھر میں ہوتی اب تک زندہ نہ بچتی ہوتی۔ کوئی بھی مرد تم جیسی عورت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ظرف صرف مجھ میں تھا۔ التمش نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے کینچی کا سرا گردن سے لپٹی ٹائی کے اندر گھسایا تھا۔ بمشکل ہی گھسانے میں کامیاب ہوا تھا۔ ٹائی کٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ التمش نے خدا کا شکر ادا کرتے بے اختیار گردن سٹریچ کی تھی۔ پھندا تھی جیسے تم پھندا ہو۔ وہ زمر کو خون اشام نگاہوں سے دیکھتے گھرایا۔ وہ اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کر رہا تھا۔ وہ 4 گالیاں ٹائی بنانے والے کو بھی دے ڈالی۔ سوٹ کے ساتھ ٹائی نہ بھی پہنی جاتی چلتا، ساتھ میں امرا کو بھی لتاڑ دیا۔ وہ غریب ہی اچھا تھا۔ شلوار قمیض کتنا آرام دہ لباس تھا۔ وہ گردن کو بھی دائیں بائیں سٹریچ کر رہا تھا۔ اترو یہاں سے اور کھانا بناؤ۔ زمر کے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے پر وہ مشتعل ہوا۔ اس کے حکمیہ لہجے پر وہ سلیپ سے اتر آئے۔ کیا بنانا ہے؟ گلوگیر لہجے میں پوچھا۔ کچھ بھی بنانا نہ آتا تھا۔ وہ کیسے بنائے گی؟ سوچ سوچ کر اس کا سانس اٹک رہا تھا۔ دال اور روٹی کھاؤں گا بتایا تو تھا۔ درجدگی سے بولتے اس نے دال اور آٹے کا پیکٹ زمر کے سامنے رکھ دیا۔ موبائل دو اپنا۔ زمر نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ اب ساری عمر موبائل ہاتھ میں پکڑ کر نہیں دیکھو گی تم۔ 2 وقت کی روٹی اور 2 جوڑے کپڑوں میں اپنی پوری زندگی گزار دو گی۔ وہ کہتے دروازے کی جانب بڑھا۔ کیسے بناؤں گی پھر میں؟ وہ روتے ہوئے چیخی۔ بناؤ، بن جائے گا۔ وہ سخت انداز میں کہتے رکا تھا، مڑتے ہوئے زمر کو دیکھا۔ اور اچھا بننا چاہیے ورنہ ہاتھ جلا دوں گا۔ وہ وارن کرتے کچن سے نکل گیا تھا۔ زمر چیخ چیخ کر روتی تھی۔ کھانا وہ باہر سے دہاڑا تھا۔ وہ اسی لمحے خاموش ہو گئی۔ دال کا پیکٹ پکڑتے وہ دیکھنے لگی کیسے بناتے ہیں۔ اس پر کوئی ترکیب نہیں لکھی ہوئی تھی۔ پھر سے جی بھر کر رونا آیا۔ تبانہ خانم اور زرکا خانم یاد آئی تھی جو اسے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا کہتی رہتی تھی۔ وہ سنی انسنی کر دیتی تھی۔ سیکھا ہوتا تو آج پکا کر اس وحشی سانڈ کے آگے رکھ دیتی۔ وہ روتی جاتی اور دال کو دیکھتی جاتی۔ کچھ سوچ کر اس نے پتیلے میں دال ڈال کر رکھ دی۔ اپنی سمجھ کے مطابق پانی بھی ڈال دیا اور نمک مرچ بھی۔ اب مسالہ آٹے
اب مسئلہ آٹے کا تھا، اسے گوندتے ہیں یہ تو پتا تھا مگر کیسے یہ نہیں پتا تھا۔ آٹا ایک برتن میں ڈال کر پانی ڈالا، پانی ہی نظر آ رہا تھا، آٹا نظر نہیں آ رہا تھا۔ زمر ہاتھ مار کر آٹے کو گھولنے لگی، پتلا سا مایا بن گیا تھا، ہاتھوں اور چہرے پر لگا ہوا الگ۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ کھانا وہ پھر سے دہاڑا تھا۔ زمر نے جلدی سے آنسو صاف کیے، وہ آٹے میں لتھڑ چکی تھی۔ فرائنگ پین چولہے پر رکھتے وہ لیس دار مایا فرائنگ پین میں ڈالنے لگی۔ وہ کچھ گلگلا سا بن گیا تھا مگر یہ روٹی ہرگز نہ تھی۔ خوف سے زمر کی آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے۔ وہ ہمت کرتی سے پکارنے لگی، وہ فرائنگ پین پر ہی چپک گیا تھا۔ جلاتے ہوئے چمچ فرائنگ پین پر مارا، فرائنگ پین الٹ کر اس کی کلائی پر آن لگا۔ اس کی دل خراش چیخیں نکلی، کھانا! اس کی دہاڑ میں زمر کی چیخیں دب گئی۔ وہ اپنی جلی کلائی نظر انداز کرتے روٹیاں بنانے میں جت گئی۔ دال والے پتیلے کو دیکھا، اس کی سانس میں سانس آئی۔ وہ روٹیوں سے بہتر تھی۔ زمر نے پتیلے میں تیل کا پورا پیکٹ ڈال دیا اور مطمئن ہو گئی۔ اب ساری توجہ روٹیوں پر تھی، وہ بس ٹھیک بن جائیں۔ وہ کوئی 1.5 گھنٹے کے بعد کچن میں آیا تھا۔ اپنی نالائق بیوی سے کچھ اچھے کی امید نہیں تھی۔ کچن میں قدم رکھتے ہی وہ چکرا کر رہ گیا تھا۔ پورے کچن میں آٹے سے لتھڑے قدموں کے نشانات تھے۔ یہ آٹا زمین پر کیسے آیا وہ حیران تھا۔ اور تو اور روتی دھوتی اس کی بیوی بھی آٹے میں لتھڑی ہوئی تھی۔ چہرہ، بال، باتھ روب گاؤن سب پر آٹا لگا تھا۔ دال ابل ابل کر سٹوو پر گر چکی تھی۔ مہنگا ترین امریکن طرز پر بنا کچن تباہ ہو چکا تھا۔ وہ انسانوں کے ساتھ بے جان چیزوں کو بھی برباد کرنا جانتی ہے۔ اپنی بیوی کی ایک اور خصوصیت اس پر آج اجاگر ہوئی۔ وہ خود سٹوو پر چڑھے بھاپ چھوڑتے پتیلے کا ڈھکن ہٹانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اپنے باتھ روب گاؤن کے کونے سے ڈھکن اٹھا ہی رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ کہیں تو شرم کر لیا کرو۔ التمش کی آواز پر زمر نے جلدی سے گاؤن نیچے کیا۔ سلگتی روتی نگاہ التمش پر ڈالی۔ امیر بن کر عورتوں کے پورے گھن میں اس میں آ گئے تھے۔ بات بات پر عورتوں کی طرح تانے دیتا تھا۔ کچن کی حالت دیکھتے التمش کو غش آیا تھا۔ التمش نے سٹوو بند کرتے ڈھکن اٹھایا۔ گھی میں دال تیر رہی تھی۔ چمچ اس نے چکر دیکھی، کانوں سے دھواں نکلا۔ حلق میں زہر جیسا کڑوا کچھ اترا۔ کتنی مرچ ڈالی ہے؟ اس نے پاس کھڑی روتی دھوتی اپنی بیوی سے پوچھا۔ آدھی شیشی۔ ہچکی لیتے جواب دیا، بھاگنے کے علاوہ تمہارے گھر والوں نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا؟ زمر نے گلابی آنکھوں سے اسے دیکھا، اب بھی عورت ہی لگا تھا۔ وہ نگاہیں چکا گئی تھی، کیا کہتی اب؟ وہ بات بات پر کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ تمہاری ماں نے ایسی روٹیاں بنا کر تمہیں کھلائی ہیں؟ ایک اور تانا۔ زمر نے جھکا سر نہیں اٹھایا تھا۔ تمہارا علاج ہے میرے پاس۔ التمش کی بات پر اس نے اب کی بار سر اٹھایا۔ وہ کچن سے نکل گیا تھا۔ 2 منٹ بعد واپسی ہوئی۔ زمر کی ہچکیاں بلند ہو گئیں۔ اس کے ہاتھ میں جھاڑو اور موپ پکڑا چکا تھا۔ صفائی کرو۔ حکمیہ غراتا لہجہ، بھوک لگی ہے، چکر آ رہے ہیں۔ روتے ہوئے دہائی دی، وہ مر کر بھی گندگی صاف نہیں کر سکتی تھی۔ چکر کھا کر گر پڑی تو اٹھا کر بستر پر ڈال دوں گا۔ وہ بے رحم بنا وہاں سے جانے لگا۔ ہاں، ڈرامہ مت کرنا، بستر پر وہ سلوک کروں گا جو کل واش روم میں کیا تھا۔ دھمکی کافی سنگین تھی، وہ فوراً سے صفائی میں جت گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے سامنے تھکی تھکی بدحال سی صوفے پر نیم دراز اسے دیکھ رہا تھا۔ کر دیا صاف کچن، تھکے تھکے انداز میں بتایا۔ اس کے حال سے لگ رہا تھا کافی محنت سے صفائی کی۔ التمش نے انعام کے طور پر سائیڈ میں سے بسکٹ کا پیکٹ اور جوس کا ڈبہ اس کی طرف بڑھایا۔ اتنا سا؟ وہ رو پڑی۔ میں نے بھی یہی کھایا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ جب کھانا پکانا سیکھ جاؤ گی تو کھانا تمہیں اچھے سے دوں گا، کنجوسی نہیں کروں گا۔ زمر خاموشی سے صوفے پر بیٹھ کر بسکٹ کھانے لگی۔ جوس کا ڈبہ لبوں سے لگائے وہ کچھ پرسکون ہوئی۔ کچھ تو خالی پیٹ میں گیا تھا۔ التمش اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ گہری نگاہیں وہ اس کی نگاہوں پر سٹپٹائی تھی۔ بات روب کھینچ کھانچ کر گھٹنوں سے نیچے کیا۔ جو نظارہ کچن میں دکھا چکی ہو بچنا اب ناممکن ہے۔ وہ محفوظ ہوتی نگاہوں سے اسے دیکھتا کہہ رہا تھا۔ زمر خان خوف سے خود میں سمٹی۔ وہ کھائے بغیر اس جانور کو نہیں سہ سکتی تھی۔ پیشانی پر آیا پسینہ اس نے آستین سے صاف کیا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے دوبارہ سے صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ کپڑے دھو میرے۔ بسکٹ اور جوس کو حلق سے اتارتے اس نے سانس لیا تھا۔ نئے حکم پر وہ جی جان سے سلگ اٹھی۔ بار بار کہنے کی عادت نہیں، کپڑے دھو میرے۔ کروٹ کے بل ہوتے اسے دیکھتے کہا۔ التمش کے خون شام نگاہوں پر اٹھ گئی تھی۔ خاموشی سے بیڈ روم میں چلی گئی۔ وہ اس کے پیچھے آ گیا تھا۔ اپنا نیلا پین کوٹ زمر کے ہاتھ میں پکڑایا۔ وہ اپنے آنسو پیتے واش روم چلی گئی۔ وہ وہاں بھی اس کے سر پر کھڑا تھا۔ آٹومیٹک مشین یوز نہیں کرنے دی۔ برش سے رگڑا رگڑا کر کوٹ اور پینٹ صاف کروائی۔ جانے کہاں سے لکڑی کا ڈنڈا ڈھونڈ لایا تھا۔
پینٹ کوٹ پر وہ ڈنڈا مار مار کر بےحال ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں کون سے داغ تھے جو التمش کو نظر آ رہے تھے مگر اسے نظر نہیں آ رہے تھے۔ لاکھوں کا اپنا قیمتی برانڈڈ سوٹ وہ خراب کروا چکا تھا۔ کوٹ کے اندر لگے ٹیگ پر صاف صاف لکھا تھا ٹرائی کلین اونلی۔ زمر نے روتے ہوئے سے وہ ٹیگ دکھایا بھی مگر بقول اس کے انگریز بکواس کرتے ہیں اپنی چیزیں بیچنے کی دکانداری بس پینٹ کوٹ کو ایسے ہی دھوتے ہیں۔ وہ کرتی کے مزداق کوٹ کو ڈنڈے سے کوٹتی رہی، ایک ہاتھ میں وہ بھی ڈنڈا پکڑے ہوئے تھا۔ بلا کر زمر نے پینٹ کو اٹھاتے اس کے آگے لہرائی، پینٹ پیچھے سے پھٹ چکی تھی۔ بس کر دو، اب کوٹنا اچھے سے پانی میں کھنگالو اور نچوڑ کر اوپر صوفے پر ڈال دو۔ وہ حکم دیتا واش روم سے نکل گیا تھا۔ زمر خان گال پیٹتے رونے لگی۔ جلدی کرو۔ باہر سے آتی راحت پر وہ بیسن میں نلکا کھولتے پینٹ کوٹ کھنگالنے لگی۔ پینٹ کوٹ وہ اوپر ڈال کر آئی تو وہ سب سے آخری زینے پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ زمر نے اپنا باتھ روم گاؤن نیچے کھینچا۔ التمش اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ باہر شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ التمش نے نہیں، خدا کے لیے نہیں، وہ منتوں پر اتر آئی تھی۔ اپنی جان مجھ سے بچانا چاہتی ہو تو کمرہ اور واش روم اچھی طرح صاف کرو ورنہ بیڈ پر آ جاؤ۔ وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ التمش، میں یہ نہیں کر سکتی، وہ چیخ اٹھی تھی۔ تم ہی کرو گی بیبی گرل، میری ایک ہی بیوی ہے، بیوی اپنے شوہر کا گھر نہیں سنبھالے گی تو اور کون سنبھالے گا؟ اب یہ سب کرنے کی عادت ڈال دو ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ نرمی سے اس کا گال تھپتھپاتے چلا گیا۔ زمر نے گہرے سانس لیے، مٹھیاں دبوچتے خود پر قابو پایا، پھر روتے ہوئے بیڈ روم کو صاف کرنے لگی۔ وہ یہ سب کر کر کے پھر سے اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی، بار بار آوازیں لگاتے اسے بلا رہا تھا۔ وہ صوفے پر لیٹا اب ٹانگ چلاتے اسے دیکھنے لگا، بھیگی سی بدحال اس کے سامنے آ کھڑی تھی۔ مرتبہ بدل دیا تم نے، اپنا مقام میری نظروں میں گرا دیا۔ کل میں یہ سب کرتا تھا، آج تم یہ سب کر رہی ہو، وہ کاٹدار لہجے میں کہتے زمر پر سرخ آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ زمر نے چھینکتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھا۔ بڑی ہی نازک ہوں، وہ ہنسا تھا۔ وہ زکام زدہ سانس کھینچتی رہی، جب میں یہ سب کرتا تھا پھر بھی تمہارا منہ سیدھا نہیں ہوتا تھا، ایسے پڑتی تھی مجھ پر جیسے پاگل ہوا کتا پڑتا ہے، میں پھر بھی برداشت کرتا تھا۔ میری محبت ساری عمر مجھے تمہارے سامنے غلام بنا کر کھڑا کر سکتی تھی۔ اشیر ملک کا بیٹا بھی تمہارے آگے غلام ہوتا، صرف غلام۔ بس ایک دن صبر کر لیتی۔ میں اشیر ملک سے بات کر چکا تھا، اپنی خودداری کا سودا تک کر چکا تھا۔ التمش کی بات پر زمر بے اختیار اسے دیکھے گئی۔ اس کی گہری آنکھوں میں طوطے کانچ کی چبھن تھی، وہ نگاہیں چرا گئی تھی۔ لیکن اب تم ساری زندگی، ساری عمر وہی سب کرو گی جو میں کرتا تھا، اور میں وہی رویہ تمہارے ساتھ رکھوں گا جو تم رکھتی تھی۔ وہ اپنی ٹانگیں سیدھی کر گیا تھا۔ آؤ اور میری ٹانگیں دباؤ۔ اس کے حکم پر زمر کی آنکھیں پھیری۔ میں؟ صدمے سے زمر کی آواز ہی نہیں نکلی تھی۔ میں دبا سکتا ہوں، تم کیوں نہیں دبا سکتی؟ وہ تنزیہ مسکرایا تھا۔ میں کیسے التمش؟ وہ بے بسی سے فقط اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ وہ التمش کی ٹانگیں دبائے، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ یہ کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ ٹانگیں دباؤ ورنہ گلا دباؤں گا۔ وہ پاس پڑی میز پر پوری قوت سے مکہ مار کیا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑی رہی، آگے نہیں بڑھی تھی۔ وہ کچھ بھی کر سکتی تھی مگر یہ نہیں۔ اپنے ڈیڈ کی قسم کھاتا ہوں تو میں یہی کاٹ دوں گا۔ میرا حکم نہ مانا تو وہ سیخ پا ہوا۔ وہ اس کی قسم پر اس کی طرف سے تیزی سے بڑھ آئے۔ کیا پتا تھا وہ اپنے ہی ڈیڈ کا جانی دشمن تھا؟ وہ التمش کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ التمش نے اپنے پیر اس کی گود میں رکھ لیے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے اس کے پیر دبانے لگی، ٹپ ٹپ کرتے ہی آنسو التمش کے پیروں پر گرے۔ وہ سب یاد آیا جب وہ اسے خود سے کمتر سمجھتی تھی۔ محبت بھی کر لی، شوہر بھی مان لیا، مگر خود سے برتر کبھی جانا ہی نہ تھا۔ حیثیت ایک گارڈ کی ہی رہی۔ وہ سسکتے ہوئے اس کے پیر دباتی رہی۔ وہ اس کی دبی دبی سے اس کی آنکھ سن سکتا تھا۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے رہا، زمر کی نرم انگلیاں اس کے پیر بند پنڈلیوں کو دباتی رہی۔ غیصوں کا سب سے انگارہ ہوتی آنکھوں کے آگے وہ فرحات درانی کے ساتھ چپکی نظر آ رہی تھی۔ وہ مزید سختی سے آنکھیں میچ کے اسٹیج پر وہ بیک لیس کھڑی مسکرا رہی تھی۔ وجود میں آنکھ دوڑنے لگی۔ اس کے خان کے سامنے کھڑی اس پر الزام لگا رہی تھی۔ وہ اپنے خان کی نظروں میں دو کوڑی کا ہوا تھا۔ جسم میں آتش فشاں پھٹنے لگا، زور سے دباؤ۔ وہ حلق کے بل گرج اٹھا تھا۔ زمر خوف سے اچھل پڑی، شیر کی طرح دہاڑتا تھا یہ مرد۔ وہ زور زور سے اس کے پیر دبانے لگی۔
कुछ ही देर में वो बेहाल हो गई। थकन, भूख और नींद से इधर उधर झूलने लगी। उसे कलाई से पकड़े अपनी तरफ खींच के अब उसके सीने पर आन गिरी थी। अल्तमिश की आंखों में दहकती चिंगारियों के साथ उसके लबों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। अल्तमिश नहीं, वो उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े से वार्न करने लगी। वो हंसा था और इसे अपने नीचे किया कर क्या था। इतनी आसानी से तुम्हारी जान मुझसे नहीं छूट सकती। यही है अल्तमिश खान की बीवी का मकाम। वो दिन रात ऐसे ही गुजरेंगे तुम्हारे। आदत डाल लो सारा दिन काम करने के बाद पूरी रात मुझे सहने की। उसके लबों पर झुक गया था, इसकी सांसें घोंट डाली। सिमर खान इसके नीचे फड़फड़ा उठी थी। आहिस्ता आहिस्ता सब फर्श की जीनत बनता गया। वो सांसों के बोझ तले दबती चली गई। इसे हल्कान करते ही अल्तमिश ने इसे आजादी बख्शी। इसके बदन पर जीन्स और ड्रेस शर्ट थी। शर्ट पैंट से बाहर थी। वो मुस्कुराते हुए जिमर को देख रहा था, जिसके पास बाथरूम गाउन में बैठी थी। अपने भारी सूजे पपूटे हाथों से मसल रही थी। अल्तमिश ने बिस्किट का पैकेट इसकी तरफ बढ़ाया। वो जिसे खामोशी से थाम गई। खाना पकाना जल्द सीख लो, फिर दोनों पेट भरकर खाना खाएंगे। वो जिमर को अपने बाजों के हल्के में ले गया था। जिमर खामोशी से बिस्किट खाती रही। पैकेट खत्म करने के बाद अल्तमिश ने मेज से उठाते से पानी का ग्लास पकड़ा है। पेन किलर भी से थमा थी। जिमर ने गोली मुंह पर रखते पानी का ग्लास लबों से लगा दिया। चलो आओ मेरे पास, तुम्हें सुला दूं। सोफे पर लेटते अपनी बाहें फैलाए। जिमर इस बार भी खामोशी से इसकी बाहों में चली आए। चुप चुप हो सरकार, जरूर कोई राज की बात है। अभी भी बरस अभी भी बरसात थी, अब थमा सा तूफान है। वो इसे बाहों में लिए गुनगुनाने लगा। जिमर अपनी हथेली मुट्ठी में बंद कर गई। नाखून हथेली में गड़ने लगे। चुप चुप है सरकार, जरूर कोई प्लान है। मेरा सर फोड़ना मेरा ही खून है। वो बुलंद आवाज में गुनगुना रहा था। जिमर खान को सख्ती से खुद में कैद किए रहा। जिमर के तन बदन में भांबड़ चल उठे थे। पिल्स भी थी ही। मेरी प्यारी बीवी क्या करेगी। आप आंखें मूंदे वो अफसोस कर रहा था। जिमर खान गमों गुस्से से कांपने लगी। कुछ भी करने से पहले सोच लेना, अब मैं तुम्हारा गार्ड नहीं रहा। खरीदने पर आया तो जावियार की हवेली तक खरीद लूंगा। आंखें खोलते जिमर खान को देखा। वो इसके सीने पर हाथ रखे इसे गुलाबी निगाहों से देख रही थी। अब मैं तुम्हारे भाई को भी खरीद सकता हूँ। बड़ा इतराता था अपनी जायदाद जमीन पर। इस बेचारे ने मेहनत करके वो सब बनाया जिस पर इसे नाज है। मैंने बिना मेहनत के वो सब मिनटों में हासिल कर लिया। मुझसे बड़ा खबीज कोई नहीं है, हमेशा याद रखना। जरा सी भी खबासत दिखाई अपनी औकात पर आ जाऊंगा। वो इसे वार्न करते आंखें मूंद गया था। जिमर इसके हिसार से निकलने की कोशिश करने लगी। यकीन करो तो मैं बाहों में लेकर सारे सुकून की माँ बहन हो गई, मगर क्या करूं, तुम पर एतबार नहीं कर सकता, इसलिए मेरी कैद में रहोगी। वो इसे अपने नीचे कर गया। एक टांग एक बाजू जिमर पर रख लिया। जिमर इसकी भारी टांग और एक बाजू के नीचे दबी थी। वो अपने सूजे पपूते नीचे गई। अब तो रोने की भी सकत ना रही थी। वो गहरी नींद सो गया था। जिमर भी थकी थकी इसकी बाहों में सोने में बिलाखिर कामयाब हो चुकी थी। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।